بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وچ شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، ملک میں شرح غربت بڑھ کر 28.9% ہو گئی اور حکومت دعوے دار ہے کہ پہلی بار کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس، مہنگائی کنٹرول، معیشت مستحکم ہوئی ہے. اپوزیشن نے ان دعووں کو مان رہی ہے، نہ ہی مذاکرات کی ٹیبل پر آ رہی ہے، بلکہ عمران خان کی رہائی کے لیے ایک نئی فورس بنا رہی ہے. کیا اس طرح سے کوئی ڈیل یا ڈھیل مل پائے گی، اور کیا بانی پی ٹی آئی کو رہائی کے ساتھ علاج کی سہولت بھی مل پائے گی؟ اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے آزاد کشمیر مظفر آباد سے سینئر کالم نگار تجزیہ کار جناب قاضی عبدالباسط علوی صاحب کو مدعو کیا. ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ ویڈیو لنک پر پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. قاضی عبدالباسط علوی صاحب، اس سے پہلے کہ ہم موضوع کی جانب آئیں، آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال کیا ہے؟ الیکشن قریب ہے اور اس کی تیاری زور و شور سے ہو رہی ہوگی. کیا صورتحال ہے قاضی عبدالباسط علوی صاحب مظفر آباد کی؟ ابھی تو شاہد صاحب اس میں اس طرح کا پروسیس تو شروع نہیں ہوا کہ جس میں لوگ بھی انوالو ہوں. ابھی یہ ہے کہ کچھ پارٹیوں نے اپنے جو ہے نا ممبران پہ، امیدواروں پہ جو ہے نا غور و خوض کرنا شروع کر دی ہے، جس میں نون لیگ نے انٹرویوز کیے ہیں کچھ لوگوں کے کچھ حلقوں میں. تو سب سے اہم پیش رفت ابھی جو ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ حال ہی میں نئے چیف الیکشن کمشنر نے جو ہے وہ اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے. یہ پہلے چیف جسٹس رہ چکے ہیں اور اس سے پہلے یہ چیف الیکشن بھی رہ چکے ہیں، تو ان کی بڑی اچھی ریپوٹیشن بھی ہے. سارے عناصر جو ہے نا وہ سارے کو پسند بھی کرتے ہیں، تو انہوں نے اپنا عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے. اور اب جو ہے نا نیکسٹ اسٹیپ یہ ہونا ہے کہ جو بیرسٹر سلطان محمود تھے صدر آزاد کشمیر، ان کی وفات کے بعد ان کا عہدہ ابھی تک خالی ہے، تو اب اس کے لیے جو ہے یہ ووٹنگ کا پروسیس ہوگا، اور یہ جو ہے نا پروسیس کچھ دنوں میں اسٹارٹ ہو جائے گا. اور باقی عید کے بعد جو ہے امید ہے کہ الیکشن کا جو پروسیس ہے وہ شروع ہو جائے گی اور اسکیجول کا بھی اعلان ہو جائے گا. اعظم کے آنے کے بعد مظفر آباد کی سیاست میں کوئی تبدیلی آئی ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہی حکومت جو ہے آگے دوبارہ آ پائے گی، اپنا ٹینیور جو ہے وہ چلا پائے گی، یا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں کوئی نئی جو ہے آپ کو وزارت عظمیٰ آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے؟ اچھا، اس میں جو ہے جی پچھلی گورنمنٹ کے مقابلے میں یہ جو ابھی موجودہ حکومت ہے اس کا جو ہے وہ اوورال امیج بڑا اچھا جا رہا ہے، لوگ پسند بھی کر رہے ہیں ان کو. اور جو مخالف میں اپوزیشن کا دھڑا ہے، جس طرح جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ بھی اس کے لیے سافٹ کارنر رکھا ہوا ہے، اور اس نے اس طرح کا مظاہرہ نہیں کیا جس طرح پچھلی حکومتوں کے دوران. تو اوورال جو ہے وہ لوگ بھی ایک لحاظ سے خاصے مطمئن ہیں، کیونکہ انہوں نے جو ہے نا عوام کے ساتھ رابطے بھی بحال رکھے ہوئے ہیں، اور جو اپنی قابلیتی پوسٹوں پہ جو لوگ لگائے ہیں وہ عام گراس روٹ لیول سے آنے والے کارکنوں کو انہوں نے کی ہے. تو اس لحاظ سے اچھا، دوسرا جو سوال آپ نے کیا، تو ویسے اوورال جو ہے نا یہاں پہ بھی اور پاکستان میں بھی ایک روایت رہی ہے جس کے مسلسل 2 بار جو ہے نا وہ ایک ہی جماعت وہ نہیں ہوتی. اچھا، یہ کوئی لکھی پڑی بات تو نہیں ہے، کنفرم بات تو نہیں ہے، ایسا مطلب ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو، لیکن ایک جو ہے نا وہ میری ذاتی اسسمنٹ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ آنے والا جو دور ہے نا وہ نون لکھا ہو، کیونکہ یہاں پہ جو لوگ ہیں نا وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا فائدہ کس میں ہوگا. یعنی مرکز میں اگر جس کی گورنمنٹ ہے تو اسی کی گورنمنٹ اگر یہاں ہو تو یہ ہوتا ہے کہ فنڈنگ ہے اور جو مسئلے مسائل ہیں اور جو ترقیاتی اسکیمیں ہیں اس میں ان کو ایک ویٹیج مل جاتی ہے، زیادہ فائدہ مل جاتا ہے جب پہنچے جو ہے نا وہ مرکز میں اور یہاں. تو میری ذاتی اسسمنٹ یہ ہے کہ اس کے بعد یہاں بھی جو ہے نا جو الیکشن ہوں گے اس میں بھی شاید ہو سکتا ہے کہ نون لیگ حکومت پوزیشن میں آ جائے. آپ سمجھتے ہیں جیسے وفاق اور نون لیگ کی بات کریں، اس کا مطلب راٹھور صاحب کی جو ایفیشنسی ہے ساری
وہ ساری کی ساری دری کی دری رہ جائے گی جو وہ دکھا رہے ہیں. جو آپ نے کہا تھا گزشتہ پروگرام میں بھی کہ جناب وہ راٹھور صاحب نے آ کے عوامی جو سلسلہ شروع کیا ہے اس سے لوگوں کی بڑی امیدیں بڑھ آئی ہیں, اور امیدیں جو ہیں وہ انہیں اپنی پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. معاملات ان کے اور ان کے مسائل کا تدارک ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے, اور یہ بڑی عوامی طور پر ساروں کو مل ملا بھی رہے ہیں. تو ان کی یہ سیاسی جو متحرک ہونا جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے کام نہیں آئے گا الیکشن میں؟ سر دیکھیں نا, اس میں تو سارے دڑے اور سارے عناصر اپنا فل زور لگا رہے ہیں, لیکن یہاں کی آزاد کشمیر کی جو ہے نا, آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں کہ تاریخی طور پہ جو ہے نا یہ ہوا ہے کہ مرکز میں جس کی حکومت ہو وہی حکومت یہاں بھی بنتی ہے. نئے الیکشن ہوتے ہیں تو لوگ کیونکہ لوگوں کا یہاں پہ ذہن بن چکا ہے جی کہ ہمیں ہمارے خطے میں اگر کچھ کام ہونا ہے, کوئی پروگریس, کوئی ڈیولپمنٹ ہونی ہے تو اسی صورت میں ہونی ہے کہ کے ساتھ ہی کام ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو اگر وفاق میں یا باقی پاکستان میں مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, مشکلات ہیں اور معاملات الجھے ہوئے ہیں, امن نہیں ہے, تو کیا اس کا اثر آزاد کشمیر پر بھی پڑتا ہے؟ سر اس کا بالکل اثر پڑتا ہے, کیونکہ دیکھیں سیدھی سی بات ہے کہ آزاد کشمیر جو ہے نا, ہم خود کشمیری ہیں اور الحمدللہ ہم پاکستانی بھی ہیں, ہمیں فخر ہے کشمیری اور پاکستان کی دوہری شہریت پہ اور دوہرے مطلب ہمیں اس کا مطلب اپنی شناخت پہ. لیکن یہ ہے کہ ہم آزاد کشمیر جو ہے وہ پاکستان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ آپ دفاع ہمیں دیتے ہیں اور ہماری تمام کھانے پینے کی چیزیں اور ہر چیز آپ کے پاس پاکستان سے آتی ہے. تو پاکستان کا ظاہر ہے جب جو چیز بھی آٹا بھی آئے گی, دال چاول جو بھی آئے گا, تو اس کا یہاں لاتے ہوئے اس کی کیریج پڑتی ہے, لاجسٹکس کے ایکسپینسز پڑتے ہیں, تو وہ الٹیمیٹلی اگر مہنگائی ادھر ہے تو یہاں 2-3-4 روپے اوپر ہی ہوتی ہے. تو قاضی عبد یہ جو الباسط ہے الوی صاحب, یہ جو حکومت آئی تھی اتحادی, یہ تو آئی ہی مہنگائی کو کم کرنے کے دعوے کے ساتھ اور جناب قیام امن لانے کے دعوے کے ساتھ اور سیاسی استحکام لانے کے دعوے کے ساتھ, لیکن حالت یہ ہے کہ 21 سے 28.9 آپ پہ آ گئی ہے مہنگائی, لیکن اس کے باوجود حکومت دعوے دار ہے کہ پہلی بار جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے, مہنگائی کنٹرول ہے. یہ کون سے عدد شمار دیے جا رہے ہیں؟ معیشت مستحکم ہے, یہ کہاں ہے مستحکم, کہاں ہے سرپلس اور کہاں ہے مہنگائی کنٹرول جناب؟ شاہد صاحب حکومت کا تو جو ہے نا آپ شروع سے دیکھ لیں, یہ ریکارڈ ہوتا ہے کہ وہ کبھی جس طرح ایک ڈاکٹر ہوتا ہے نا, وہ مریض مرتے دم تک مریض کو جو ہے نا وہ مایوس نہیں کرتا کہ ہم انشاءاللہ جو ہے نا آپ کو بچا لیں گے. لیکن میرے لیے جو ہے نا ایک تسلی اور اطمینان کی بات یہ ہے کہ جو اب کی صورتحال ہے کہ ایک لحاظ سے ہم جو ہے نا مطلب دفاعی لحاظ سے مضبوط ہوتے جا رہے ہیں, اور خاص طور پہ جو جے ایف چارٹر 17 ہے اس سے سارے پاکستانیوں کی طرح مجھے بھی بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں کہ ہمارے جو دفاعی معاہدے ہوں گے اور دفاع کو ایز اے برانڈ ہم سیل کریں گے اور جے ایف اسٹینڈرڈ کو ہم سر فہرست رکھیں گے اور مختلف ممالک کو فروغ کریں گے, تو اس کا الٹیمیٹلی ہماری مہنگائی پہ اور ہماری ملکی معیشت پہ بھی اس کا جو ہے نا اثر وہ پڑے گا, اور انشاءاللہ حالات بہتری کی طرف جائیں گے. مطلب اب صرف ہم حکومت پہ تو ہم کوئی بھی بندہ یقین نہیں کرتا کہ آپ جو ہے نا وہ حکومت اگر کہہ رہی ہے کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے, لیکن جو اوورآل اشاریے ہیں اور اوورآل جو حالات ہے, سینیریو ہے, وہ میرے حساب سے بہتری کی طرف جائے گا, اور امید ہے کہ بہتری. بات صاحب آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اشاریہ بہتری کی طرف گامزن ضرور ہو رہے ہیں. چلیں مہنگائی ابھی مکمل کنٹرول نہیں ہے, معیشت مستحکم ابھی مکمل طور پہ نہیں ہے, سیاسی استحکام ابھی تک صحیح نہیں آیا ہے, لیکن پھر بھی جو ہے اثرات جو ہیں وہ مثبت کی جانب گامزن ہو رہے ہیں. لیکن اپوزیشن اس بات کو نہیں مان رہی, نہ ہی مذاکرات کے ٹیبل پر آ رہی ہے. سر اپوزیشن جس طرح حکومت کا ریکارڈ ہے ڈاکٹر والا, ٹھیک ہے جی, ڈاکٹر والا کہ اس نے کبھی بھی مریض کو آخر مرتے دم تک مایوس نہیں کرنا, اسی طرح اپوزیشن کا رول یہ ہوتا ہے کہ اس نے اس کے اپوزٹ چلنا ہے, اس نے مریض کو مایوس کرنا ہے. یہ دونوں کا جو ہے نا ایک قسم کا جو ہے وہ رول ہوتا ہے, گورنمنٹ کا ساتھ چلتا ہے, اور وہ جب ان کی اپوزیشن کی منشا یہ ہوتی ہے کہ حکومت اور
جو ہے نا اقتدار ہمارے حوالے ہو جائے. تو یہ شروع سے ہی یہ جو ہے نا روٹین ہم ڈرامے ہم دیکھتے آ رہے ہیں. تو کوئی نہیں, انشاءاللہ ہمیں امید ہے جی کہ بہتری آئے گی. انشاءاللہ پاکستان بنا ہے, اسلام کے نام پہ بنا ہے, تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرے گا. اور قاضی عبد انشاءاللہ الباسط صاحب جیسے وہ اپنے دعووں پہ قائم ہے, وہ اپنے دعوے حکومت نہیں چھوڑ رہی ہے, اسی طرح پوزیشن بھی اپنا احتجاج نہیں چھوڑ رہی ہے. انہوں نے اپنا بیانیہ عمران خان کی رہائی جو ہے رکھ کر انہوں نے اب ایک نئی فورس بنانے کا بھی اعلان کر دیا. آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا سر پہلی اس سے رہائی مل پائے گی اور کیا ڈیل اور ڈھیل ہو پائے گی؟ سر میرا نہیں خیال ہے کہ اب جو ہے وہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اور متعلقہ ادارے جو ہے وہ کم از کم 9 مئی کے واقعات پہ جو ہے نا وہ کسی کو ڈیل یا ڈیل دیں. اور دوسرا, جہاں تک آپ نے رہائی فورس والی بات کی, تو میرے حساب سے یہ تو جو ہے نا انتہائی نامناسب بات ہے. یہ فورس ہونی نہیں چاہیے تھی. دیکھیں, آپ فورس لا کے آپ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ جتھے کے زور پہ اور طاقت کے زور پہ اور ظاہر اسلحہ بھی اگر نہ ہوا تو ڈنڈوں کے زور پہ آپ اپنے لیڈر کو رہا کرانا چاہتے ہیں. یعنی مطلب آپ جو ہے یہ کس طرف ملک کی صورتحال کو لے کے جا رہے ہیں. اور یہ میرے حساب سے ہم دیکھیں آلریڈی ہمارے ملک میں جو جتھے ہیں اور جو گروہ ہیں اور یہ جو انارکی اور انتشار کرانے والے ہیں, ہم ان سے پریشان ہیں. ٹھیک ہے جی, اور آپ ایک مزید اس میں جو ہے یہ میرے حساب سے تو یہ اپنے لیے ایک نئی مصیبت کو جو ہے نا دعوت دے رہے ہیں. اور بجائے اس کے کہ یہ اپنے ذہن میں کوئی لچک پیدا کرتے, کوئی نرمی کا عنصر لے کے آتے ہیں, یہ معاملات کو مزید بگاڑ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور اس سے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا, اس کے الٹا نقصان کی طرف ہوتا ہے. دیکھیں, اندرونی طور پہ عوام جو ہے وہ ابھی تک ان کے لیے باہر نہیں نکلی, کیونکہ عوام کو پتہ ہے کہ جو کچھ ملک کا جو ان میں آپ دیکھیں کل پرسوں جو ہے نا غزہ بورڈ کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں بھی جو ہے نا ٹرمپ نے اسپیشل ان کے پرائم منسٹر کے اور فیلڈ مارشل کے نام لیا, بڑی تعریفیں کی ہیں. ٹھیک ہے, اور اندرونی طور پہ بھی آپ دیکھیں کہ ہمارا مقام بلند ہوا ہے. اور فرسٹ ٹائم ہسٹری میں جو ہے نا ہم نے اتنا مطلب اپنا امیج حاصل کیا ہے, اور عوام بھی یہ سمجھتی ہے. اسی لیے لوگ باہر نہیں نکل رہے, اور یہ جو کر رہے ہیں یہ اپنے پاؤں پہ خود کھلاڑی مار, میرے حساب سے ان کا کچھ بننے والا. لیکن ان کے اس ایسے بیانیوں کی وجہ سے عام طور پہ تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ حکومت کو دباؤ میں لا کر جو ہے وہ عمران خان کے لیے ریلیف لینا چاہتی ہے, جبکہ حکومت کے ہی اندر سے وزراء کہتے ہیں کہ ہم ان کو 3 بار ڈیل کی آفر کر چکے ہیں اور ڈیل ہوتے ہوتے رہ گئی کیونکہ عمران خان نہیں مانتے ہیں. اور پھر انہوں نے یو ٹرن بھی لے لیا کہ نہیں جناب ہم تو مذاکرات کی بات کر رہے تھے, وہ کہتے ہیں ہم نے آپ سے مذاکرات نہیں. یہ کیا پھلچڑیاں چھوڑی جا رہی ہیں؟ ڈیل اور ڈیل کی حکومت خود ہی بات کر کے خود ہی مکر بھی جاتی ہے. سر اس میں تو ہر سائڈ سے نا کچھ عناصر ہوتے ہیں جو معاملات کو جو ہے نا اسی طرح اس میں الجھاؤ پیدا کر کے رکھتے ہیں. تو جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے کہ میرا نہیں خیال ہے کہ ان کو ڈیل وغیرہ یا ڈیل وغیرہ کوئی ایسا سین ملے گا, بلکہ آنے والا دور جو ہے وہ ان کے لیے بھی اور ایسے تمام عناصر کے لیے بھی جو ملک میں افراتفری اور انتشار اور تقسیم پیدا کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے آنے والا دور وہ مزید سختیاں لے کے آئے گا. دیکھیں, آپ کو مطلب کہیں سے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے, امریکہ آپ کے ساتھ ہے, دنیا پوری کے ممالک آپ کے ساتھ ہیں, عوام آپ کے ساتھ ہے. تو پھر آپ ملک کے اندر جو ایسے عناصر ہیں پھر کون ہوگا جو ان پہ سختی نہیں کرے گا؟ دیکھنا یہ بھی تو صورتحال سب کے سامنے ہے. تو یہ میرا نہیں خیال ہے کہ ان کو ریلیف ملے گی بلکہ سختی ہو. آج کے لیے تو قاضی عبد الباسط صاحب ایک سابق وزیر اعظم کو, ایک بڑی پارٹی کے بانی کو ریلیف تو ملنا چاہیے نا, علاج کے لیے تو ملنا چاہیے, اسے الشفا ٹرسٹ میں داخل تو کروانا چاہیے, چاہے 1 ہفتے کے لیے ہو 2 ہفتے کے لیے ہو, اور اس الجھاؤ کو ختم کرنا چاہیے. کیوں ملاقاتوں کا سلسلہ بند کیا ہوا ہے؟ کیوں ملنے نہیں دے؟ ملاقاتیں بھی ہونی چاہیے, علاج بھی ہونا چاہیے, اور معاملات کو سلجھانا چاہیے کہ نہ کہ الجھانا چاہیے. سر جو علاج ہے اس کے لیے تو میں بالکل آپ کے ساتھ متفق ہوں, اور اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اس پہ میرا خیال ہے, جہاں تک میں نے جو ہے سوشل میڈیا پہ بھی اپنے میڈیا پہ بھی دیکھا ہے کہ حکومت کی بھی رائے یہ ہے کہ علاج کے لیے ان کو پوری سہولتیں ملنی چاہیے,
اور جہاں تک میری انفارمیشن ہے ان کو پوری سہولتیں دی گئی ہیں اور بہترین نے ان کا معائنہ کیا ہے اور علاج کیا ہے. اور جو ان کا آنکھ کا جو معاملہ ہوا ہے وہ ان کی اپنی وجہ سے ہوا ہے. جو جہاں تک اگر کچھ پرسنٹیج جتنے بھی پرسنٹ تک ان کا افیکٹڈ ہوئی ہے آنکھ وہ ان کی اپنی وجہ سے ہوئی ہے, کیونکہ یہ علاج سے انکاری رہے اور انکار کرتے رہے اور یہ ضد کرتے رہے جی کہ آپ نہ ڈاکٹروں تک نہ جو ہے نا اداروں تک ہیں تو صرف وہی علاج ہے. تو یہ معاملات رہے. پر حکومت اور اپوزیشن دونوں ہی سیاست کر رہے ہیں, دونوں ہی جی کارڈ یہ کھیل تو رہے ہے, ہیں. یہ تو ہے, لیکن یہ آج سے نہیں ہو رہا ہے, یہ بہت عرصے سے ہو رہا ہے, لیکن یہ ہونا نہیں چاہیے. اور میرا بھی خیال ہے کہ اس میں کوئی سیاست ہوگی اور ان کو جو ہے علاج کے حوالے سے ان کو بھرپور ریلیف جو ہے وہ مل جائے گا, جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے. لیکن جہاں باسط تک جو تلوی باقی صاحب آپ کا معاملات بہت بہت شکریہ. جناب ناظرین, جیسے کہ قاضی عبدالبر صاحب نے کہا ہے کہ جیسے ہماری سفارتی طور پر جو ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب بڑی کاوشیں کر رہے ہیں, اس طرح اندرونی طور پر بھی جو خلفشاری ہے, جو سیاسی عدم استحکام ہے, اسے دور کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں کوئی نیا بیانیہ بنانے کی یا کسی بھی کارڈ کو استعمال کرنے کی, چاہے وہ صحت کارڈ ہو یا کارڈ ہو, وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ہمیں سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آ کر جو ہے وہ دور کرنا چاہیے. اور ہمیں نہ صرف اندرونی بلکہ بیرونی خلفشاروں کا جو ہے وہ تبھی ہم مقابلہ کر سکیں گے جب ہم ایک متحد ہو کر ایک متحد قوم کی حیثیت سے جو ہے وہ دشمن کے سامنے آئیں گے. ورنہ جو ہے ناظرین, دشمن جو ہے اس کی سازشیں جو ہے وہ نہ صرف کامیاب ہوں گی بلکہ ان کی حوصلہ افزائی بھی اس وقت ہوگی جب کہ ہم میں اتحاد یا یکجہتی نہیں ہوگی. لہٰذا اس کا ہم نے خیال کرنا ہے اور خود کو متحد رکھنا ہے, اور سیاسی استحکام کے ساتھ ہم نے معاشی استحکام کو لے کر آگے بڑھنا ہے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا, ہمارا, ہم سب کا اللہ نگہبان.